Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. آپ کا تہجد تک آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول کی جا چکی ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے، مانگو جو مانگنا ہے میں سنوں گا۔ کون سی فریاد لائے ہو مجھ سے مانگو میں پوری کروں گا۔ پھر جس پل آپ کے ہاتھ اپنے رب کے آگے اٹھتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہر دعا پر کن کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ تہجد میں مانگنے کے بعد بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ سوچو اگر اس نے دعا قبول کرنی ہی نہ ہوتی تو وہ تمہیں تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ کامل یقین اسے کہتے ہیں جب تمہارے خیالات تمہارے دل اور یقین کے برعکس ہوں، یعنی تم سخت ترین آزمائش میں ہو اور دل کہہ رہا ہو میرا اللہ مجھے اس سے بھی نکال لے گا۔ کامل یقین وہ ہے جس نے موسیٰ کے لیے سمندر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور اس میں سے راستہ بنوایا تھا۔ کامل یقین وہ ہے جس نے یوسف کو اس اندھے گہرے کنویں سے باہر نکلوایا تھا۔ اور کامل یقین تو وہ تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کروایا تھا اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا۔ تم نے تو بس ہمت ہی نہیں توڑنی، تم نے آنکھ بند کر کے اپنے رب پر یقین رکھ کے بغیر سوال کیے آگے بڑھتے ہی رہنا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ تم مشکل میں ہو، آزمائش میں ہو۔ یہی تو تمہیں اس آزمائش سے نکالے گا۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے اور اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جیسے چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، روز زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان جاؤ وہ تمہاری مان جائے گا۔ ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں تو یقین جانو اس وقت سے ہی مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تم نے جو رو رو کر مانگی ہے دعا، مبارک ہو کہ انہیں قبولیت کے لیے چن لیا گیا ہے۔ پریشان مت ہو، تمہیں عارضی نہیں بلکہ حقیقی سکون کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کے لیے آخر میں ہی کیوں؟ خوش ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ کی دوستی کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی عادات بدل جاتی ہیں، ان کی دوستی اپنے پیارے اللہ سے ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کیسی دوستی، ایسی اچھی اور انمول دوستی کہ ان کی گفتگو اپنے رب سے طویل اور اس رب کے لوگوں سے قلیل ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر ایک ایسی انمول دوستی ہر کسی کے مقدر میں نہیں لکھی جاتی۔ جس کے مقدر میں اس کے رب کی دوستی لکھ دی جاتی ہے، پھر اس سے بڑا اور کوئی خوش نصیب نہیں ہوتا۔ بس وہ تم سے تمہارا صبر چاہتا ہے، تم سے توکل چاہتا ہے، تم یقین تو رکھو، پھر دیکھنا راستے ایسے بنیں گے کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جب تم اللہ کی چاہت تک پہنچ جاؤ گے تب وہ تم کو تمہاری چاہت تک لے جائے گا۔ اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ وہ تو ہے ہی ناممکنات کا خوبصورت احساس۔ اللہ تہجد کا وقت سکون کا وقت ہوتا ہے، نوازے جانے کا وقت ہوتا ہے۔ تہجد تو خوبصورت احساس ہے اللہ کی محبت کا، ایسا خوبصورت احساس جسے ہر کوئی نہیں کوئی محسوس کرتا ہے۔ انمول محبتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، یہ ہر کسی کے لیے نہیں کسی کے مقدر میں لکھی جاتی ہیں۔ تہجد میرا قیمتی اثاثہ ہے، یہ میرے پیارے اللہ کی محبت کی نشانی ہے، یہ میرے پیارے اللہ کی محبت کی کہانی ہے۔ آپ نے تہجد کو پڑھنا چاہا تو اس نے آپ کو تہجد کے قیمتی
اور انمول سجدے ادا کرنے کی توفیق دے دی۔ تہجد آپ کے اللہ کی لاڈلی عبادت ہے اور اس کا پڑھنے والا اس کا لاڈلا ہے۔ تو پھر جس نے آپ کو صرف چاہ لینے سے اتنے نایاب اور قیمتی سجدے عطا کر دیے، کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو وہ عطا نہ کرے جس کی چاہ آپ کو تہجد تک لے آئی ہو؟ تہجد انمول ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس کو پڑھنے والا انمول اور قیمتی نہ ہو؟ تہجد کے سجدے ادا کروانے والا میرا اللہ بے مثال ہے، اس کی محبت بے شمار ہے۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ جس سے وہ محبت کرے، جسے وہ ان سجدوں تک لے آئے، وہ خود باکمال نہ ہو؟ وہ خاص ہوتا، اسی لیے تو اس کو خاص سجدے عطا کیے جاتے ہیں۔ جس دل کی دعا تہجد بن جائے، پھر اس دل کو کوئی توڑ نہیں سکتا، کیونکہ وہ دل اپنے رب سے جڑ چکا ہوتا ہے۔ تہجد آپ کی ڈھال ہے۔ تہجد نیندیں پوری ہونے کی وجہ سے نہیں ملتی، یہ تو میرے پیارے اللہ کی خاص عطا ہے۔ یہ اس کو ملتی ہے جسے وہ چاہے، اور پھر تہجد تو خود ایک معجزہ ہے۔ جسے یہ انمول اور قیمتی سجدوں کا معجزہ عطا کر دیا جائے، اس کے لیے معجزات کی شروعات ہو جاتی ہے۔ تہجد تو معجزات کی شروعات ہے۔